شادی ہوئی، آج پہلی رات ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ سو رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم ہو چکا ہے، اتنے میں جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی کنڈیشن میں کہ اپنی بیوی سے ملے ہیں، ابھی غسل نہیں کیے، اعلان جہاد سنتے ہیں، اپنا گھوڑا کھولتے ہیں اور جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے اے میرے پیارے شوہر، میں تمہیں روک تو نہیں رہی ہوں، جہاد فرض ہے، تمہیں جانا بھی چاہیے، لیکن کم سے کم غسل تو کر لو، نہا تو لو، ابھی آپ نے میرے ساتھ صحبت کی ہے، میرے ساتھ ہم بستر ہوئے ہیں اور فوراً میدان جہاد میں جانے لگے ہیں، کم سے کم آپ غسل تو کر لو۔ فرمایا اے میری بیوی، اعلان نہیں سنا ہے، یہ ندائی، یہ آخری آواز ہے، اس آواز کو سننے کے بعد کوئی شخص بھی اب تھوڑی دیر بھی اپنے گھر میں نہیں رک سکتا ہے۔ میری بیوی، میں غسل کے لیے کیسے رک جاؤں کہ یہ آخری ندا آ چکی ہے کہ اب کوئی بھی اپنے گھر میں نہ رکے، میں فوراً نکل رہا ہوں، اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے، اللہ میرے دل کی نیت کو جانتا ہے۔ اٹھے، گھوڑا کھولا اور دوڑے اور چلے گئے میدان جنگ میں، لڑے، کئی کافروں کو قتل بھی کیا، لیکن اس جنگ کے اندر خود بھی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور شہید کا اصول یہ ہے شریعت میں کہ اس کو جن کپڑوں میں شہید ہوتا ہے، کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جب مارا جائے تو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، شہید کو کوئی نیا کفن نہیں پہنایا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے ہی اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو حنظلہ کی بیوی کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے حنظلہ کی بیوی، کیا تجھے پتہ نہیں تیرا شوہر شہید ہوا ہے اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو انہی کپڑوں میں کفنایا جائے گا، انہی کپڑوں میں دفنایا جائے گا جس میں وہ شہید ہوا ہے، اور قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا، اللہ خون گرتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ، یہ تو میرے لیے ساری چیزوں کی قربانی دے کر آیا ہے، اس کا کیا حساب لوں، اس سے کیا سوال کروں، اس سے کیا پوچھ تاچھ کروں، اس سے کیا کوشچن آنسر کروں، اس کو جنت میں داخل کر دیں۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے اللہ کے رسول میں کیسے بتاؤں، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ میری شادی ہوئی تھی، حنظلہ نے میرے ساتھ رات گزاری تھی اور میرے ساتھ صحبت کی تھی، اور جب آخری اعلان سنا تو بغیر غسل کے وہ نکل گئے اور جہاد کرنے لگے۔ میں اس غسل کی بات کر رہی ہوں جو غسل بیوی سے ملنے کے بعد کیا جاتا ہے، حنظلہ کو وہ غسل دے دیجئے، کیونکہ حنظلہ بغیر غسل کے نکل گئے تھے اور وہ شہید کر دیے گئے۔ تھوڑی دیر توقف کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تھوڑی دیر رکے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ساتھیو اس جنازے کو اٹھاؤ اور قبرستان میں لے جا کر ان کو دفن کرو، میں بھی چل رہا ہوں۔ حنظلہ کی بیوی پھر بولی اے اللہ کے نبی، اتنی دیر رکنے کے بعد بھی آپ نے غسل نہیں دیا۔ فرمایا اے حنظلہ کی بیوی اپنے گھر جا، تیرے شوہر کو محمد رسول اللہ کی غسل کی ضرورت نہیں ہے، آسمان سے 70,000 فرشتے زمین پر اترے اور ان فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا، تیرا شوہر غسیل الملائکہ ہے، فرشتوں نے تیرے شوہر کو غسل دے دیا ہے، تیرے شوہر کو ہمارے غسل کی ضرورت نہیں ہے، تیرا شوہر فرشتوں کے ذریعے غسل دیا ہوا ہے۔ اور پھر حنظلہ کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوانی کی عبادت تھی، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ دیا، پہلی شادی، پہلی رات، 24 گھنٹے بھی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ پایا، اور اعلان سنا نکل گیا، جہاد کیا اور قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ ایسا نوجوان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ عقبہ ابن نافع جس نے اسلام کا پرچم لہراتے لہراتے دائیں اسلام بائیں اسلام پیچھے اسلام سامنے سمندر، اللہ میں دائیں دیکھتا ہوں تو تیرے نبی کا جھنڈا لہرا رہا ہے، بائیں جہاں جاتا ہوں تیرے نبی کا پرچم لہرا رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں اور جہاں جہاں تک میں گیا ہوں تیرے نبی کا جھنڈا لہر چکا ہے، سامنے سمندر ہے، اب میں کیا کروں؟
یعنی اب دنیا میں کوئی چپا باقی نہیں رہا جہاں تک ہم گئے، اسلام ہی اسلام، اب سامنے سمندر ہے۔ اے اللہ، یہ ہمارے ساتھ 1500 نوجوان ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں اور پیچھے تو اسلام لہرا دیا ہے، تیرے نبی کا جھنڈا پھہرا دیا ہے، لیکن آگے سمندر ہے۔ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ اس نے سمندر کے پاس اپنی تلواروں کو گاڑا، سمندر کے پانی سے وضو بنایا اور وہیں پر نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کہنے لگا وہ نوجوان عقبہ ابن نافع، اے اللہ، اگر میں اس سمندر کے بارے میں جان جاؤں کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے، اس سمندر کو کراس کرنے کے بعد کوئی تیری بستی آباد ہے جہاں تیرے بندے رہتے ہیں، تو اے اللہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے تو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، میں اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دوں گا اور سمندر سے تیرتے تیرتے اس بستی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور اس وقت تک چین کے ساتھ نہیں سوؤں گا جب تک کہ اس بستی میں بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دوں۔ عقبہ ابن نافع کے اندر یہ کون سا جذبہ تھا؟ عبادت کا جذبہ۔ یہ کون سی عبادت تھی؟ یہ کون سی ریاضت تھی؟ میرے بھائیوں، ایسے ہی عبادت کرنے والے اور ہر وقت نماز کی طرف، ہر وقت عبادت کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف جن کا دماغ لگا ہوا ہے اور جو عبادت میں لگے ہوئے، یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہم اور آپ سردیوں کے دنوں میں، دسمبر کی اور جنوری کی سردی میں جو اپنے اوپر سے کمبل نہ ہٹا سکے، جو لحاف کی قربانی نہ دے سکے، جو اپنی نیند کی قربانی نہ دے سکے اور تصور کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ہمیں جنت ملے گی، میرے بھائیو جنت اتنی سستی اور اتنی آسان بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں، عدل و انصاف کرنے والا اور دوسرا وہ نوجوان جو اللہ اپنے رب کی عبادت پہ لگا ہوا ہے۔ اب تیسری چیز پہ آئیے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جس کی تشریح میں نے ابھی ہلکی سی کی تھی۔ ظہر پڑھ کے آیا، گھر پہ کام کر رہا ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی عصر میں ٹائم ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار سورج دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان دیکھ رہا ہے، بار بار کان لگا رہا ہے، اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، اور جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی فوراً مسجد میں، عصر پڑھ کے آیا، مغرب کی طرف دماغ لگا ہوا ہے، فوراً مغرب میں، مغرب پڑھ کے آیا، گھر پہ کچھ کھانا وانا کھایا، بار بار اس کا دماغ، اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہے، کب عشاء ہو، کب عشاء ہو، کب عشاء ہو، اور جیسے عشاء کا وقت ہوا فوراً مسجد میں، عشاء کے بعد سو رہا ہے گھر میں، بار بار بیچ میں رات میں آنکھ کھلتی ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار باہر نکل کے دیکھتا کہیں فجر کا وقت تو نہیں ہو گیا ہے، اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوا فوراً مسجد میں، قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد میں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سخت بیمار، آخری سانسیں لے رہے ہیں، کافی کمزوری اور جسم میں ان کی نقاہت ہے، کمزوری ہے، اور اتنے میں ان کے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، اور نوٹ کیجئے گا یہ مغرب کی اذان ہے، مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز سنتے ہی عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے، مجھے اٹھاؤ اور مسجد کی طرف لے کر چلو۔ بچوں نے کہا، رے آپ کی حالت دیکھیے کیا ہے، آپ نہیں جا سکتے، آپ لیٹے رہیے، ایسے ہی لیٹ کے نماز پڑھ لیجئے۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا جو جواب تھا وہ سنیے، کہتے ہیں کہ میرے بچوں، میں اللہ کے دائی کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہوں، اللہ کی طرف بلانے والا دائی دعوت دے رہا ہے نماز کی، میں اس کی دعوت پر لبیک کیسے نہ کہوں، مجھے تھوڑا سا سہارا دے دو، مجھے اٹھا دو اور مجھے مسجد تک پہنچا دو، بیمار ہیں، آخری وقت ہے، ابھی آپ کو پتا چل جائے گا ان کا آخری وقت بھی ہے، کس کنڈیشن میں ہے وہ۔ جب انہوں نے ضد کی کہ میرے بچوں دیکھو
क़यामत के दिन में तुम सबका गरिमान पकड़ूंगा अगर तुमने मुझे मस्जिद में नहीं पहुंचाया। ये अजान की आवाज़ मेरे कानों में पड़ गई। अब अल्लाह के दाई की आवाज़ पर लब्बैक कहना ज़रूरी है, मुझे मस्जिद में जाना है। अब उनकी जिद के आगे उनके बच्चों ने उनको उठाया, मोहल्ले के 2-4 लोग और आ गए, उन्होंने भी सहारा दिया और घर में किसी तरीके से उनको वुजू करवाने के बाद मस्जिद में दाखिल कर दिया। वो मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं और जमात के साथ मगरिब की नमाज पढ़ने लगते हैं। और जब नमाज पढ़ते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मगरिब की 3 रकातें होती हैं। वो बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। अभी 1 रकात ही वो नमाज अदा कर सके कि 1 रकात नमाज पढ़ने के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। वो उसी मस्जिद के अंदर 1 रकात नमाज पढ़ने के बाद इंतकाल कर जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बीमार रहे होंगे। इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि अजान की आवाज जब मेरे कानों में पहुंच गई है तो फिर मैं अल्लाह के दाई और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले आदमी की दावत पर मैं लब्बैक कैसे न कहूं, उसकी आवाज पर मैं लब्बैक क्यों ना कहूं। लिहाजा मुझे वहां तक पहुंचाओ। और पहुंचाया गया और 1 रकात पढ़ी और इंतकाल कर गए। इनका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ था। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। ये है अजान हो रही है लेकिन मुझे मस्जिद में पहुंचाओ, अजान हो रही है मस्जिद में पहुंचाओ। यहां अजान होती है, हम लोग चाय पीते हैं। यहां अजान हो रही है, हम लोग बाजारों में सब्जियां खरीद रहे हैं। यहां अजान हो रही है, हम लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने बैंक में नौकरी कर रहे हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने खेतों में लगे हुए हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं और तसव्वुर है कि हम जन्नत में जाएंगे। अरे अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा, जन्नत तो बहुत दूर की बात। अल्लाह के अर्श का साया भी नहीं मिलेगा। इमाम बगवी ने अपनी मशहूर मायानास किताब सियर के अंदर उबैदुल्लाह अल कवारीरी का एक वाक़या नकल किया है कि वो शाम बसरा के रहने वाले थे। बसरा के उनके घर कोई मेहमान आ गए। वैसे तो वो 5 वक्त की नमाज में पहली तकबीर में मस्जिद में रहते थे, लेकिन आज उनके घर में कोई मेहमान आ गया। मेहमान की देख रेख खातिर मदारात की वजह से उसको खाना वाना खिलाने में थोड़ी सी देर हो गई। इतनी सी देर हो गई कि ईशा की अजान के बाद जमात मस्जिद में हो गई। वो अपने मेहमान को खाना खिलाने के बाद मस्जिद की तरफ गए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं। पूछा कि क्या हुआ? का जमात हो गई। वो दूसरे मोहल्ले में गए कि वहां जाकर शायद नमाज मिल जाए, जमात मिल जाए, लेकिन दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उधर भी जमात हो चुकी है। उन्होंने बसरा की आसपास की जितनी मस्जिदें थी कोशिश करके देख लिया कि कहीं जमात मिल जाए, क्योंकि जमात का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा दर्जा रखता है। इस सवाब की उम्मीद में वो जाते हैं कि नमाज अदा कर लो, जमात मिल जाए, लेकिन उनको बसरा की किसी मस्जिद में ईशा की जमात नहीं मिली। तो फिर वो अपने घर आ गए और अपने घर पर उन्होंने जाए नमाज बिछाई, मुसल्ला बिछाया और ईशा की नमाज को पढ़ने लगे। जब वो 1 मरतबा 4 रकात ईशा की पढ़ चुके तो कहने लगे कि ईशा की नमाज जमात के साथ अगर मैं पढ़ता तो 27 गुना दर्जा मिलता, 27 गुना सवाब मिलता, तो क्यों नहीं मैं जमात के सवाब को पहुंचने के लिए ईशा की नमाज को 27 बार पढ़ लूं। अगर मैं 4-4 रकात करके 27 मरतबा अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो हमें जमात का सवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने घर में ईशा की नमाज को 27 मरतबा पढ़ा। 27 बार 4 रकात हो गई। चलो दोबारा खड़े हो गए, फिर 4 रकात, फिर तीसरी बार खड़े हो गए। उन्होंने ईशा की नमाज को कितनी बार पढ़ा? 27 बार। उसके बाद मुतमईन हो गए कि अब मुझे जमात का सवाब मिल गया, यानी इंशाअल्लाह जो जमात मुझसे छूटी है उसके बराबर सवाब मिल जाएगा। इसके बाद जब बिस्तर पे सोने गए, अल्लामा बगवी, इमाम बगवी सियर में नकल करते हैं, जब वो बिस्तर पर लेटते हैं तो ख्वाब में देखते हैं कि वो घुड़सवारों के साथ दौड़ रहे हैं। एक कौम है, एक कुछ लोग जो अपने अपने घोड़ों को दौड़ा रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। उबैदुल्लाह अल कवारीरी भी उस कौम के साथ अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं और क्या देखते हैं कि सारे लोग आगे आगे जा रहे हैं, सबके घोड़े मुझसे आगे दौड़ रहे हैं, मेरा घोड़ा सबसे पीछे की तरफ है।
میرے گھوڑے سے آگے ایک اور آدمی ہے، وہ بھی اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے، میں اس سے بھی آگے نکلنا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میں نے اپنے گھوڑے کو ٹھوکر ماری، میں نے اپنے گھوڑے کو کوڑا مارا کہ آگے نکلے، تو مجھ سے آگے جو سواری تھا، مجھ سے آگے جو گھڑ سوار تھا، وہ کہنے لگا اے عبید اللہ، اپنے گھوڑے کو ایڑ مت لگاؤ، اپنے گھوڑے کو کوڑا مت مارو، مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، اے عبید اللہ تم ہمارے برابر نہیں آ سکتے ہو، ہم سے آگے نکلنا تو بہت دور کی بات، تم کتنا بھی نیا گھوڑا لے لو، اچھے سے اچھا گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، لیکن تم ہمارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل سکتے۔ عبید اللہ القواریری کہتے ہیں کہ آخر تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو، میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے سے اچھا ہے اور پھر بھی ہم تمہارے گھوڑے سے آگے نہیں نکل پائیں گے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا جو مجھ سے آگے تھا، اے عبید اللہ تم ہم سے اس لیے آگے نہیں نکل سکتے کیونکہ عشاء کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ آدمی مسجد جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ نماز کی طرف ایسا دل ہونا چاہیے۔ اب چوتھا آدمی کی طرف آئیے، چوتھے شخص کی طرف آئیے۔ 3 ہو گئے نا، بار بار گنا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ عدل و انصاف کرنے والا امیر، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے، جو بار بار نماز پڑھ کے آتا اور دوسری نماز کے لیے سوچتا ہے۔ 3 آدمی ہو گئے۔ چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، کتنے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے لیکن ذاتی دشمنی میں، لیکن چوتھا آدمی عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ وہ آدمی جو کسی کا دوست ہوگا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے۔ آپ سے ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آپ کو ہماری بات پسند آئی، آپ ہمارے مرید بن گئے، آپ ہماری دوستی ہو گئی، آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں، اس لیے آپ جرجی صاحب آئیے چائے پلا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث آپ کو سناتے ہیں، آپ اس لیے ہماری عزت کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے، ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے، لیکن یہ محبت اللہ کے لیے۔ اور اگر ہم نے کوئی بات بتائی اور آپ کو برا لگا اور آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے ہٹو، تم جیسے 50 مولوی آتے ہیں، میں نے بھی تم سے بولنا چھوڑ دیا، تو یہ بھی اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن سنایا، تجھے برا لگ گیا ہے اور تجھے اچھا نہیں لگتا ہے، نہیں بتاؤں گا آج کے بعد تجھے بات، تجھے اگر تکلیف ہو رہی ہے میری بات سے تو نہیں جاؤں گا تیرے پاس۔ تو اب ہم نے تجھے جو چھوڑا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کیونکہ اور کوئی وجہ نہیں۔ اگر یہ چیز ہے ہمارے اور آپ کے اندر، کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اگر ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے میرا پیسہ مار لیا، آپ نے میرا حق مار لیا، آپ نے میری زمین و جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ نے ہمیں گالی دی، اس لیے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ لڑائی نہیں ہے۔ محلے والوں کو، گاؤں والوں کو چاہیے کہ صلح کرا دیں، ملوا دیں، کیونکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے اگر 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا تو اس کی نماز، اس کی روزہ، اس کی کوئی فرض اور کوئی نفل عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوستی کرو تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے دوستی ہو تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے لڑ رہے تھے، تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، چل، دونوں میں لڑائی ہو رہی، دونوں چل، تو تلواریں دونوں نہیں، ہاتھ سے کشتی ہو رہی ہے، لڑتے 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 کبھی علی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی یہودی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی علی اوپر یہودی نیچے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے لڑائی ہوتے ہوتے ایک موقع آیا کہ حضرت علی نے یہودی کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبا دیا، اور پکڑ کے کس کے اور زور سے اس کا گلا دبانے لگے۔ یہودی نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا، ایسا کر کے، اور تھوک دیا حضرت علی کے منہ پر۔ حضرت علی نے ایسے تھوک کو صاف کیا اور غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ، کمینہ تھوک رہا، اور کس کے اس کو دبانا چاہا۔ ابھی تو جب دبا رہے تھے، لیکن جب اس نے تھوکا تو اور غصہ آ گیا، لیکن جب اور غصہ آیا تو اس کو چھوڑ دیا، کہ چل بھاگ جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ پیروں پہ گر گیا، کہنے لگا امیر اے علی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے جب تھوکا تو دیکھا آپ کے چہرے پر کہ آپ کو اور غصہ آیا،
اب میں نے بھی سمجھ لیا اس غصے میں تو آپ نہیں بچیں گے، لیکن جب آپ کو زیادہ غصہ آیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا، یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے کہا جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں تجھے مارنا چاہتا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اور میرے چہرے پر تھوک پڑا تو مجھے اور غصہ آیا، تو یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ میرا ذاتی غصہ تھا، تو میرے اوپر تھوک رہا تو یہ میرا ذاتی غصہ تھا، اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے لڑائی نہیں ہوتی، وہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، وہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، اور میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا، جا میں نے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا تب تک ٹھیک تھا، اللہ کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، جب اس میں ذاتی غصہ شامل ہوا تو چھوڑ دیا، تو ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ ان 4 چیزوں کو نوٹ کریے، کیونکہ 5ویں چیز جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا المیہ بنا ہوا ہے۔ پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا انسان، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تیسرا وہ آدمی جو جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، اور چوتھا وہ شخص جو محبت کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، اور 5واں نوجوانوں معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہی، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا آدمی جس کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے برائی کے لیے بلایا، ذات منصب شریف گھر کی، وجمال اور خوبصورت، بدچلن عورتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بازارو عورتیں، پیشہ ور عورتیں، جسم فروش عورتیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، آپ کے علاقے کی، آپ کے گاؤں کی کوئی شریف گھر کی عورت، ذات منصب، حسب و نسب والی بہترین شریف گھرانے کی لڑکی، وجمال اور خوبصورت عورت، اگر وہ آپ کو بلاتی ہے کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ یہ کام کر لو، ذات منصب، پیسے والی، دولت والی، یعنی وہ آپ کو پیسہ بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو موقع بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو تنہائی میں بھی لے جا رہی ہے، اس کے پاس سارے انتظام ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا روم الگ ہے، میں پیسہ بھی دوں گی، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ کھاؤ، میں کھانا بھی دوں گی، اور میرے ساتھ تم غلط کام کرو گے میں تمہیں اس کی اجرت بھی دوں گی، اور خوبصورت بھی ہے، ذات منصب، یعنی ایسی عورت نے آپ کو بلایا جو خود امیر ہے، جو خود شریف ہے، جو خود پیسے والی ہے، اور جو خود بہت اونچے گھرانے کی ہے، اور خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں لیکن وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، آپ کے پاس موقع نہیں لیکن وہ موقع دے رہی ہے، آپ کے پاس تنہائی کی جگہ نہیں لیکن وہ آپ کو تنہائی کی جگہ دے رہی ہے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر آپ نے ایسی خوبصورت، ایسی حسین و جمیل اور ایسی ذات اور منصب اور حسب اور نسب والی اور ایسی شریف عورت کو دیکھ کر کہا ہٹ چل بھاگ یہاں سے، انی اخاف اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں جا سکتا، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ ایسی عورت کی دعوت کا انکار کرنے والا اور ایسی عورت کے دل اور ارادے کو پورا نہ کرنے والا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ امام ابن سیرین کا نام سنے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے، یہ جس بستی میں رہتے تھے بزازی کا کام کرتے تھے، کپڑے کی گٹھری کو سر پہ لاد کر گلی گلی محلے محلے میں جا کر بیچا کرتے تھے، اور کسی مسجد کے امام بھی تھے، لے کر گلی گلی بیچا کرتے تھے۔ اس علاقے میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا، اس کی کافی لونڈیاں تھی، باندیاں تھی، خادمہ تھی، یعنی بہت پیسے والی تھی، بہت امیر تھی، امیر زادی، امیر کی بیٹی تھی وہ، لیکن اس کا شوہر مر گیا تھا، اور وہ اپنی باندیوں، اپنی نوکرانیوں کے ذریعے گاؤں میں، محلے میں اور آس پاس کے علاقے میں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اپنی نوکرانیوں سے کہ کوئی خوبصورت نوجوان ملے تو اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ، اور وہ ان کے ساتھ غلط کام کرتی تھی۔ ایک باندی نے، اس کی ایک نوکرانی نے اپنی مالکہ سے کہا، اس بیوہ عورت سے، کہ ایک امام ہے، بہت خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں، نوجوان ہیں، کہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے کر آؤں، کپڑا بیچتے ہیں، تو کہا ٹھیک ہے اس کو لے کر آؤ۔
امام ابن سیرین کے پاس یہ باندھی گئی، وہ کپڑا لادے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگی کہ میری مالکن ہیں، وہ آپ سے کپڑا خریدنا چاہتی ہیں، لیکن وہ بہت پردے والی ہیں، باہر نہیں نکلتی ہیں، وہ اپنے گھر پہ تمہیں بلا رہی ہیں اور آپ سے وہاں کپڑا خریدنا چاہتی ہیں۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں، باندھی باہر رہ جاتی ہے اور اس بیوہ عورت نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، یہ کپڑا دکھانے لگے، دیکھو بہن، دیکھو دیکھو، کپڑا کھول کھول کے ان کو دکھانے لگے، اور اس کو تو کپڑا لینا ہی نہیں تھا۔ جب اس کو کپڑا لینا نہیں تھا تو وہ دل لگی کی باتیں کرنے لگی، بہلانے پھسلانے کی باتیں کرنے لگی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے کپڑا خریدنا ہی کب ہے، آئیے میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ جمع کیجئے، میرے ساتھ ہم بستری کیجئے۔ امام ابن سیرین نے سارے کپڑے کی گٹھری باندھی اور اس کو پیک کر کے رکھا، اور پھر ان کو واعظ کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، پورا خطبہ دے ڈالا اور زنا کی مذمت پر قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کو بتائیں، اور بہت سی باتیں بتانے کے بعد جہنم کا عذاب، قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا، سب کچھ سنایا، لیکن اس بیوہ عورت پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ بار بار کہتی رہی ٹھیک ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، تم آؤ پہلے میرے پاس، تم آؤ پہلے میرے قریب۔ جب دیکھا کہ وعظ و نصیحت کا کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ عورت مائل ہے، یہ زنا پر آمادہ ہے، تو کہنے لگے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو ان کے دماغ میں خیال آیا، آئے نوجوانوں، اللہ والے کیسا کیسا کام کر گئے زنا سے بچنے کے لیے، اور ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا باتھ روم کہاں ہے؟ مجھے بہت سخت لیٹرین لگی ہوئی ہے، مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، میں لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد آتا ہوں، تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے، اس نے بتا دیا۔ جب لیٹرین سے نکلے تو کچن میں گھس گئے، کچن میں جو نالی تھی جس میں بہت زیادہ کچڑا جمع ہو جایا کرتا تھا، اس میں کالے رنگ کی سیاہ کیچڑ جمی ہوئی تھی نالی میں۔ امام ابن سیرین اسی کچن کی نالی کے پاس بیٹھ گئے اور اس نالی سے سیاہ رنگ کی کالی کیچڑ نکال کر انہوں نے اپنے چہرے پہ مل لی، اپنے کپڑوں پہ ملا، اپنی داڑھی آڑی پہ ملا، اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو لت پت کر لیا کیچڑ سے، اور اسی گندگی کی حالت میں اس عورت کے پاس آئے، چلو آؤ ملتے ہیں، کہاں ملیں؟ اس نے کہا ہٹ ہٹ، بدبو آ رہی ہے، یہ کیا کر کے آیا تو؟ یہ جلدی سے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بھاگ گئے، اور پھر جب گاؤں میں پہنچے تو ایک کنویں سے پانی کھینچا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے، اور وہاں جا کر وہ نہائے دھوئے اور انہوں نے غسل کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئے اللہ، آج تو نے مجھے ایک عورت کے شر و فتن سے تو نے مجھے بچا لیا، آج میں زنا جیسی بدکاری سے محفوظ ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زنا سے بچنے کے لیے غور کرو کہ وہ عورت، امام ابن سیرین اگر اس کا ارادہ پورا کر دیتے تو پیسہ بھی دیتی، تنہائی بھی دے رہی تھی، امیر بھی تھی، کپڑا بھی نہیں خریدتی اور پیسہ بھی دے رہی تھی ان کو، سب کچھ، لیکن امام ابن سیرین کے پاس سب کچھ تھا، موقع تھا، تنہائی تھی، اور وہ بیوہ عورت خوبصورت بھی تھی، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کا خوف تھا اور اپنے آپ کو بچایا۔ اس سے کہا اللہ سے ڈر، یہ زندگی چند دنوں کی، اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے، نصیحتیں کی لیکن وہ نہیں مانی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تب امام ابن سیرین نے اپنے آپ کو ایسے بچایا۔ نوجوانوں، اس زنا کاری و بدکاری کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لینے والا اور کسی خوبصورت عورت کی دعوت پر یہ کہہ دینے والا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔